کلچر کے مہمان خصوصی جناب سید سعد اللہ حسینی صاحب ابھی ہمیں مخاطب کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں مختصراً آپ کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ جناب سید سعد اللہ حسینی صاحب الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن میں انجینئرنگ کیے ہیں۔ 1990 میں آپ نے ایس آئی او سے وابستگی اختیار کی۔ ایس آئی او کے حلقے مہاراشٹرا اور پھر ایس آئی او آف انڈیا کے مختلف سطح کے ذمہ دار رہے، مشاورتی کونسل کے ممبر رہے، اور پھر ایس آئی او آف انڈیا کے 2 میقات کے لیے آل انڈیا صدر کے حیثیت سے منتخب ہوئے۔ آپ کے سینکڑوں اردو اور انگریزی میں مضامین بھی اخبارات اور دیگر رسائل و جرائد میں پبلش ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے موضوعات کا جو دائرہ کار ہے، اس میں خاص طور سے تحریک اسلامی، اس کے مسائل اور لائحہ عمل، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، مینجمنٹ، تعلیم، ملکی اور بین الاقوامی سیاست، مسلم معاملات، تہذیبی اور عمرانی مسائل، معاشیات اور تجارت، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایجوکیشن گائیڈنس اور اسی طرح کے دیگر امور پر محیط ہے۔ اس وقت آپ جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کے رکن ہیں اور پیشے سے سافٹ ویئر انجینئر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ موجودہ معاشی بحران اور اسلام کے موضوع پر یہاں مخاطب فرمائیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور لاکھوں درود لاکھوں سلام داعی اعظم محسن انسانیت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے اور ان تمام بزرگوں کے لیے جنہوں نے اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ کے دین کے قیام اور اس کے نفاذ کی مبارک جستجو میں اپنی زندگیاں گزاری۔ محترم امیر مقامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ یہاں وادی خدا جماعت میں حاضر ہونے اور آپ حضرات سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ اس وقت جو مالیاتی بحران جس سے ساری دنیا گزر رہی ہے، ہم سب بھی کسی نہ کسی درجے میں اس سے متاثر ہیں۔ ہمارے بجٹ پر، ہماری پاکٹ پر اور ہماری زندگی کے مختلف شعبوں پر اس کے اثرات اب نمایاں ہونے لگے ہیں۔ آج سے چند ماہ پہلے یہ سچویشن صرف بڑے ترقی یافتہ ممالک تک محدود تھی، لیکن اب ہندوستان کا عام آدمی بھی اس کے اثرات محسوس کرنے لگا ہے۔ تو مجھے اسی مالیاتی بحران کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے بڑے کرائسس، بحرانوں اور مسائل کے درمیان سے اسلام کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ یہ مالیاتی بحران بھی اسلام کے لیے اور اسلام کی دعوت کے لیے بہت اہم اپارچونٹی کی، ایک بہت اہم موقع کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس بحران نے اس نظام سرمایہ داری کے کھوکھلے پن کو بہت ہی واشگاف طریقے سے اجاگر کیا ہے، جس کا دنیا میں بڑا بلغلہ تھا، بڑا ڈنکا بج رہا تھا، اور ساری دنیا بشمول ہمارے ملک کے یہ سمجھ رہی تھی کہ اسی نظام کو اختیار کرنے میں انسانیت کی بھلائی ہے، فلاح ہے، ترقی کا راز مثمر ہے۔ اسی کے نتیجے میں جی ڈی پی گرو ہو سکتی ہے، اسی کے نتیجے میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتا ہے، اسی کے نتیجے میں ملکوں میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ تو اس بحران نے اس دعوے کی حقیقت واضح کر دی اور ایک ویکیوم کریٹ کیا ہے، خلا پیدا کر دیا ہے، سوالیہ نشانات کھڑے کیے ہیں، اور یہ ساری صورتحال اسلام کے لیے زبردست موقع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ اس موقع کو ہم کیسے دانشمندی کے ساتھ اور صورت اور تیزی کے ساتھ استعمال کر پاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اخبارات پڑھیں گے اور مختلف مالیاتی جریدوں کا مطالعہ کریں گے، فائنینشیل میگزینز کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان باتوں سے کسی کو اختلاف نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر ایک طرح سے کنسنسس بن گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت بھیانک بحران ہے۔ یہ ایک بہت بھیانک بحران ہے، کوئی معمولی درجے کا بحران نہیں ہے۔ یہاں مجھے کوئی ایسے بزرگ نظر نہیں آ رہے ہیں
جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 1929 کا مالی بحران دیکھا ہوگا. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا بحران 1929 میں جو ریسیشن، جو عالمی کساد بازاری آئی تھی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ صنعتی دور کے بعد کا سب سے بڑا مالی اور معاشی بحران. تو یہ بہت ہی سنگین بحران ہے، اس پر سب کا اتفاق. آئی ایم ایف نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا بحران ہے. بے روزگاری کی شرح ساری ترقی یافتہ دنیا میں حیرتناک رفتار سے بڑھ رہی ہے. امریکہ کے لیبر ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ ماہ ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق امریکہ جیسے ملک میں جہاں بے روزگاری عام طور پر بہت کم ہوتی ہے، بے روزگاری کی شرح تقریباً 6.5% ہو چکی ہے. یعنی 6.5% لوگ جو روزگار حاصل کرنے کی عمر سے گزر رہے ہیں وہ بے روزگار ہیں. کسی کی جاب محفوظ نہیں ہے. آپ نے یہ رپورٹ بھی پڑھی ہوگی کہ 80% امریکی اس وقت نفسیاتی عوارض کا شکار ہے. اسٹریس اور سلیپ ڈس آرڈرز وغیرہ وغیرہ جو نفسیاتی مسائل ہیں، 80% امریکی اس کا شکار ہے. خودکشی کا ریٹ ساری دنیا میں بڑھ گیا ہے. ہمارے ملک میں بھی آپ آئے دن خبریں پڑھ رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، فیملی میں ٹینشنز پیدا ہو رہے ہیں، طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے اپنے بیوی بچوں کو جلا کے خود مر رہے ہیں. یہ سب خبریں اور یہ سب رپورٹیں آپ روز اخباروں میں دیکھ رہے ہیں. تو ایک بہت ہی بڑا کرائسس ہے جس نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے اور لوگوں کی نیندیں گویا اچاٹ کر رکھی ہیں، لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا. دوسرا بڑا پوائنٹ، 3-4 بڑے پوائنٹس ہیں جس پر اتفاق ہے. دوسرا بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہے یہ نظام سرمایہ داری کو دھکا. نظام سرمایہ داری میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سمجھتے ہیں وہ نظام ہے جو امریکہ میں غالب تھا. کہ پہلے جیسا کہ ابھی آپ باوزیر صاحب فرما رہے تھے، دنیا بائی پولار تھی. ایک طرف سوویت یونین تھا جہاں کمیونزم تھا، اس کا زوال ہو گیا اور ساری دنیا سے کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا. تو اس کے بعد ساری دنیا میں کیپٹلزم، نظام سرمایہ داری ایک واحد نظام کے طور پر باقی رہا، ڈومیننٹ نظام کے طور پر. ہمارے ملک میں بھی بڑے زمانے تک سوشلزم تھا، نہرو کی پالیسی تھی. لیکن جب یہ سچویشن پیدا ہوئی تو پھر نرسمہا راؤ کے زمانے سے ہمارے ملک میں بھی لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن کی پالیسی اختیار کی جانے لگی اور نظام سرمایہ داری کو گویا اختیار کیا جانے لگا. تو ایک طرح سے ساری دنیا یہ ماننے لگی تھی کہ نظام سرمایہ داری ہی دنیا کے لیے واحد نظام بچ گیا ہے. بلکہ لوگوں نے دعویٰ بھی کیا تھا. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ فرانسس فوکویاما نامی ایک دانشور تھا امریکہ میں. اس نے کہا تھا کہ یہ دی اینڈ آف ہسٹری ہے، تاریخ کا خاتمہ. یعنی اس وقت جو امریکہ میں نظام ہے اب اس سے زیادہ ترقی نہیں ہو سکتی. یہ انسانی سوچ کی، انسانی فکر کی معراج کہ اس میں مزید کسی ایوولوشن کا امکان نہیں ہے. ساری دنیا اسی نظام کو قبول کر لے گی اور نظریات کے ارتقاء کا دور ختم ہو جائے گا. اینڈ آف ہسٹری، تاریخ ختم ہو جائے گی. یہ دعویٰ تک کیا گیا. لیکن اس بحران نے اس نظام سرمایہ داری کو زبردست جرک دیا ہے، زبردست دھکا دیا ہے. چنانچہ یہ جو صاحب ہیں یہ نظام سرمایہ داری یا کیپٹلزم کے بہت بڑے علمبردار مفکر مانے جاتے ہیں. مارٹن وولف جو امریکہ کا ایک بڑا اخبار ہے فائنینشیل ٹائمز، اس کے چیف کامنٹیٹر ہیں اور دنیا میں جن لوگوں نے نظام سرمایہ داری کی حمایت میں بہت پرزور طور سے فکری کام کیا ہے اس میں ایک نمایاں نام ہے. تو مارٹن وولف نے اپریل کے مہینے میں ڈیٹیل آرٹیکل لکھا تھا، اس کا اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ریممبر فرائیڈے مارچ 14, 2008 یہ وہ تاریخ تھی جب ایک بڑا بینک دیوالیہ ہو گیا. اس کو امریکہ کا جو سینٹرل بینک ہے فیڈرل ریزرو، اس نے ٹیک اوور کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز دی ڈے دی ڈریم آف گلوبل فری مارکیٹ کیپٹلزم ڈائی. کہ جب نظام سرمایہ داری کا خواب مر گیا. نظام سرمایہ داری کے سب سے بڑے علمبردار کہہ رہے ہیں For 3 decades we have moved towards market-driven financial systems by its decision to rescue Bear Stearns, جو ایک بینک ہے امریکہ کا. The Federal Reserve, the institution responsible for monetary policy in the US, chief protagonist of free market capitalism, declared this era is over. تو کیپٹلزم کے سب سے بڑے مفکر یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مارچ 2008 کو جب امریکہ نے ایک بڑے بینک کو ٹیک اوور کیا، فیڈرل ریزرو نے ٹیک اوور کیا، تو آزاد مارکیٹ کا خواب، یہ نظام سرمایہ داری کا نظریہ، یہ اپنی موت آپ مر گئے. یہ کوئی اسلامی مفکر
یا کوئی لیفٹسٹ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ نظام سرمایہ داری کا ایک بہت بڑا لمبردار کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح اس کرائسس کے نتیجے میں نظام سرمایہ داری کو زبردست دھکا پہنچا ہے۔ یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے جس پر اتفاق ہوا ہے۔ میں ایک دلچسپ چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب یو ایس کانگریس نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے $700 بلین کا جارج بش کا بیل آؤٹ پلان منظور کیا تو اس کے دوسرے دن امریکہ کے ایک اخبار نے ایک بہت دلچسپ سرخی لگائی۔ وہ میں سرخی آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آبیچوری کیپٹلزم بورن 1820 ڈیٹ 2008 واشنگٹن 13 اکتوبر۔ آج دوپہر سرمایہ داران نظام فکر نے امریکی ایوان زیری میں بالآخر طویل عدالت کے بعد دم توڑ دیا۔ اس طرح اس عہد کا خاتمہ ہو گیا جو ایڈم اسمتھ کی معاشی فکر کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا تھا اور جس نے بڑی امیدیں جگائی تھی۔ امریکی ماہرین معاشیات نے سانحے کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ چند دن قبل ایوان زیری نے بیل آؤٹ پلان کو مسترد کر کے اس خاتمے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن تمام کوششوں کی ناکامی کے بعد پہلے سینٹ میں اور پھر کانگریس میں امریکی تاریخ کی سب سے بڑی حکومتی مداخلت کو منظوری مل گئی۔ اس طرح نظام سرمایہ داری کے سب سے بڑے ایوان میں اس بنیادی اصول کی ناکامی کا اعتراف کر لیا گیا جس پر ایڈم اسمتھ کی فکر کی بنیادیں کھڑی تھیں، اور یوں امریکی ایوان زیری میں نظام سرمایہ داری کے انتقال پرملال کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ تو بظاہر یہ ایک مزاحیہ انداز میں چیز پیش کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، اس لیے کہ نظام سرمایہ داری کی بنیادی فکر یہ ہے کہ حکومت کو مارکیٹ میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مارکیٹ کو اپنے طور پہ کام کرنے دینا چاہیے، کسی قسم کی مداخلت مارکیٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بینک ناکام ہو گئے اور حکومت نے آگے بڑھ کر ان کو ٹیک اوور کیا، ان کو بیل آؤٹ فراہم کیا یا ان کے حصص مصنوعی طور پر خریدے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام سرمایہ داری جن اصولوں پر کھڑا ہوا تھا ان اصولوں کی ناکامی مان لی گئی، تسلیم کر لی۔ اس لیے نظریاتی طور پر فکر کے میدان میں یہ نظام سرمایہ داری کی واضح شکست، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نظام سرمایہ داری کے بڑے بڑے علمبردار اس کو مان رہے ہیں۔ یہ اقتباس بھی یہ کوئی لیفٹسٹ یا اسلامسٹ اخبار کا نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے بہت بڑے فائنینشیل جرنل کا اقتباس ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت بڑا سنگین بحران۔ دوسری بات یہ کہ اس سے نظام سرمایہ داری کو بہت زبردست دھکا پہنچا ہے۔ تیسری بات یہ کہ دنیا متبادل کی تلاش میں، کہ اب دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ نظام ناکام ہو گیا ہے، اب ہم کو ایک الٹرنیٹ چاہیے، متبادل چاہیے، نیا نظام چاہیے۔ اگین میں کسی معمولی آدمی کی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، میں اقتباس پیش کر رہا ہوں گارڈن براؤن۔ گارڈن براؤن کون ہے؟ برطانیہ کے وزیر اعظم، اور نہ صرف برطانیہ کے وزیر اعظم بلکہ وہ خود ایک بہت بڑے ماہر مالیات، ماہر معاشیات ہیں۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ ایک لمبے عرصے تک برطانیہ کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، اور اکنامکس میں ان کا کافی کام ہے، کتابیں ہیں، تھیریز ہیں، سب کچھ۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام سرمایہ داری کا ایک بہت بڑا عالمی سطح کا ایک قداور لیڈر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ sometimes it takes a crisis for people to agree that what is obvious and should have been done years ago can no longer be postponed۔ کہ کبھی کبھی لوگوں کو کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے جو ضروری ہے، ناگزیر ہے، جسے پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا، ایسی بات کو لوگوں کو منوانے کے لیے کسی کرائسس کی ضرورت پڑتی ہے، بحران کی ضرورت پڑتی ہے۔ We must create a new international financial structure for the global age. We must have a new Bretton Woods۔ کہ اب ہمیں ایک نئے عالمی فائنینشیل مالیاتی ڈیزائن کی، آرکیٹیکچر کی ضرورت ہے۔ آخری جملہ جو ہے غیر معمولی جملہ ہے، اس جملے کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ we must have a new Bretton Woods۔ Bretton Woods کیا ہے؟ کہ جب 1929 میں عالمی کساد بازاری مندی ہوئی تھی تو عالمی قائدین، دنیا بھر کے لیڈرز لندن کی ایک ہوٹل میں جس کا نام بریٹن ووڈز تھا جمع ہوئے، اور وہاں کافی بحث کے بعد کچھ باتوں پر اتفاق رائے ہو گیا۔ ایک عالمی فائنینشیل یا معاشی اسکیم پر ان کا اتفاق رائے ہو کہ اس طرح کے بحرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم ان باتوں پر اتفاق کرتے ہیں، بینک اس طرح کام کریں گے، معاشی ادارے اس طرح کام کریں گے۔ اسی اتفاق رائے کے نتیجے میں IMF وجود میں آیا، ورلڈ بینک وجود میں آیا،
WTO کا پروسیس شروع ہوا. تو جو جدید کیپٹلسٹ سسٹم تھا وہ سارا کیپٹلسٹ سسٹم بریٹن ووڈ کے اتفاق رائے کے نتیجے میں وجود میں آیا. تو بریٹن ووڈ دراصل عالمی معاشی ڈھانچے کا نام، اس معاشی ڈھانچے کا نام ہے جس پر امریکہ، برطانیہ اور ساری ترقی یافتہ اور ساری سرمایہ دارانہ دنیا کی معاشیات کی عمارتیں کھڑی تھی. اب اس کا سب سے بڑا لیڈر گارڈن براؤن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بریٹن ووڈ اب چلنے والا نہیں، اب ہم کو ایک نئے بریٹن ووڈ کی ضرورت ہے، ایک نئے گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر کی ضرورت. تو آپ ذرا سوچئے، کوئی معمولی بات نہیں. عالمی سطح پر اس بات کا گویا اعتراف ہے کہ یہ نظام ناکام ہو گیا ہے، اب ہم کو متبادل تلاش کرنا چاہیے، الٹرنیٹ تلاش کرنا چاہیے. بعض موقعوں پر گارڈن براؤن نے بہت کھل کر یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کرائسس ہے لیپا پوتی کے ذریعے، یعنی کچھ یہاں کریکٹ کر دیا، کچھ وہاں کریکٹ کر دیا، اس طرح معمولی کریکشنز کے ذریعے اس کا حل نہیں نکالا جا سکتا. اس کا حل نکالنے کے لیے ہم کو جڑ سے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ایک مکمل نئے آرکیٹیکچر کی، نئے نظام کی، نئے سسٹم کی ضرورت. تو یہ تیسری بات ہے جو بہت ابھر کر سامنے آئی ہے کہ دنیا متبادل کی تلاش میں، الٹرنیٹ کی تلاش میں. چوتھی بات یہ ہے کہ اسلامی نظام مالیات اچانک غیر معمولی طور پر ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے کہ ساری دنیا میں صرف اسلامک بینکس ہیں جو اس کرائسس سے بچے ہوئے، کوئی بینک بچا ہوا نہیں، اور دنیا بڑی تیزی سے اسلامی نظام مالیات کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. اگین میں آپ کو ایک بہت مستند ریفرنس دے رہا ہوں. یہ جو صاحب ہے رابرٹ ایم کیمٹ، یہ امریکہ کے نائب وزیر خزانہ ہے، ڈپٹی سیکریٹری آف ٹریجری، نائب وزیر خزانہ. ریاض میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ the US government is currently studying the salient features of Islamic banking to ascertain how far it could be useful in fighting the ongoing world economic crisis. کہ امریکی حکومت اسلامی بینکنگ کے نظام پر سیریس مطالعہ کر رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بینکنگ کا نظام کیسے جدید معاشی بحران سے بچنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے. ابھی باراک اوباما امریکہ کے صدر بنے تو اس کے بعد جو تبصرے آ رہے ہیں، آپ خاص طور پر جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے، زائنسٹ، یہودی اور ایکسٹریم کرسچنز، عیسائی، جو اسلام دشمنی میں بہت ایکسٹریم مانے جاتے ہیں، ان کے تجزیے پڑھیے جن چیزوں کو لے کر وہ وارن کر رہے ہیں باراک اوباما کو. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اسلامی نظام مالیہ کی طرف توجہ مت دی، اس کے نتیجے میں ٹیررسٹ کا فنڈ فلو ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو گویا یہ بہت ہی ہاٹ ڈسکشن کا موضوع بنا ہوا ہے کہ بڑے پیمانے پہ لوگ اسلامی نظام مالیات کو ایک الٹرنیٹ کے طور پر دیکھنے کو، کیا آپ اسے قبول کرنے میں بہت جوش و خروش کا مظاہرہ مت کیجیے. تو اسلامی نظام مالیات پر دنیا کی توجہ، یہ چوتھا اہم پوائنٹ. 4 پوائنٹ. نمبر 1 یہ بھیانک کرائسس ہے. نمبر 2 کیپٹلزم کو بہت زبردست دھکا ہے. نمبر 3 دنیا الٹرنیٹ کی تلاش میں ہے. اینڈ نمبر 4 اسلامی نظام مالیات ایک الٹرنیٹ کے طور پر، متبادل کے طور پر تیزی سے ابھر رہا ہے. پہلے یہ کرائسس کیسے ہوا، کیا ہے کرائسس، اس کا مختصر تعارف کراتا ہوں، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اسلامی نظام مالیات کیسے اس کا حل پیش کرتا ہے اور کیسے اس طرح کی کرائسس کو جنم میں آنے سے روکتا ہے، اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا. تو سب سے پہلے یہ کہ یہ کرائسس کیسے شروع ہوا. اس کرائسس کی جو بنیاد ہے وہ نظام سرمایہ داری ہے. کیا آپ دیکھیں کہ نظام سرمایہ داری جہاں بھی جاتا ہے وہ ایک دو کام ضرور کرتا ہے. ایک کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر خرچ کرنے کی غیر معمولی ہوس پیدا کرتا ہے. یہاں بھی دیکھیے آپ کہ جب سے یہ ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہیں، فری مارکیٹ کا دور شروع ہوا ہے، لبرلائزیشن شروع ہوا ہے، تو لوگوں کے اندر خرچ کرنے کی ہوس پیدا کر دی ہے. ایڈورٹائزمنٹ، ٹیلی ویژن اور 2020 کرکٹ اور برانڈ ایمبیسڈرز وغیرہ وغیرہ، ان سب کے نتیجے میں کنزمپشن کی، خریدنے کی ہوس پیدا کر دیا. پورے ملک کو لے جا کر شاپنگ مال میں بٹھا دیا جاتا ہے. خریدیے، نئے برانڈ سے کپڑے خریدیے، 2 پہ 3 فری، 3 پہ 5 فری، اور کار خریدیے، 1 کار نہیں 2 کار خریدیے، اور گھر بنائیے، 1 گھر ہے 2 گھر بنائیے. روزانہ آپ کو فونز آتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم لون دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خریدیے، بنائیے. اور اگر لونز نہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، تو ایک بہت مشہور فقرہ ہے جو نظام سرمایہ داری
کو بہت سمپل طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ان کا بیسک سلوگن یہ ہے کہ buy what you do not need with the money that you do not have. خریدیے وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو، اس پیسے سے جو آپ کے پاس نہیں. کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو لون لیجیے، جگہ جگہ لون بانٹنے کے لیے کاؤنٹرز بچے ہیں، کریڈٹ کارڈ سے خریدیے، لیکن خریدیے جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ خریدیے اس پیسے سے جو آپ کے پاس نہیں ہے. لوگ اور اس کو آگے بڑھا کے کہتے ہیں کہ ٹو پلیز دوز whom you do not like، کہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو آپ کو پسند نہیں ہے، یعنی آپ کے حاسدوں کو خوش کرنے کے لیے. کہ پڑوس میں آپ کا کوئی حاسد ہے، اس نے کار خرید لی تو آپ کار خریدیے، اس نے گھر بنایا تو آپ گھر بنائیے، وہ اور فلاں برانڈ کے کپڑے پہن رہا ہے تو آپ اس سے اچھے برانڈ کے کپڑے پہنیے. تو یہ نظام سرمایہ داری کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے کنزمپشن کی غیر معمولی حوث پیدا کر دیتا ہے. تو امریکہ تو یہ امام ہے اس نظام کا، وہاں بہت پہلے سے یہ نظام چل رہا ہے. تو سچویشن یہ پیدا ہو گئی کہ لوگوں کے اندر خرچ کرنے کی غیر معمولی حوث پیدا ہو گئی. اور 1990-2000 کے آتے آتے سچویشن یہ بنی کہ ایوریج سچویشن یہ ہو گئی امریکہ میں کہ لوگ اپنی آمدنی سے 30% زیادہ خرچ کریں. کہ اگر پورے امریکہ میں لوگوں کی آمدنی $1 بلین ہے تو ان کا خرچ جو ہے وہ 30% زیادہ ہے، 30% زیادہ ہے. تو اپنی آمدنی سے 30% زیادہ خرچ کرنے لگے. سارے گھر لون پہ بن گئے تو آمدنی سے زیادہ خرچ ہونے لگا، جس کے نتیجے میں سیونگ صفر ہو گئے اور لوگوں کے اندر غیر معمولی خرچ کرنے کا مزاج پیدا ہو گیا. اب جب خرچ کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں قرضے لینے کی دوڑ بھی پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کو کار خریدنا ہے تو اس کے لیے قرض چاہیے، گھر بنانا ہے تو اس کے لیے قرض چاہیے، یورپ میں ہالیڈے بنانے جانا ہے تو اس کے لیے قرض چاہیے. تو قرض لینے کی جب حوث پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی آسان راستہ مل جاتا ہے سرمایہ داروں کو پیسہ کمانے کے. سود پہ قرضے دیجیے اور گھر بیٹھے کمائیے. تو بہت سارے بینکس وجود میں آ گئے جنہوں نے لوگوں پر آسان قسطوں میں یا آسان شرائط پر قرضے دینے شروع کر دیے. اور سچویشن یہ ہو گئی دھیرے دھیرے کہ جتنے قرض لینے والے ہو سکتے تھے، جنہیں پرائم بارورز کہا جاتا ہے، یعنی جو قرض لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو قرضے دے دیے. اب پھر اور نئے بینک آئے. ظاہر ہے کہ جب آسان راستہ مل گیا ہے کمانے کا کہ لوگوں کو قرض دیجیے اور سود کمائیے، تو بہت سے لوگ اس بزنس پہ آئے، بہت سے بینک اور مالیاتی ادارے آئے. اب انہوں نے دیکھا کہ قرضوں کی مانگ ہے لیکن جتنے قرض لینے والے ہیں وہ ان سب لوگوں نے آلریڈی قرض لے لیا ہے. تب انہوں نے دوسرے مارکیٹ پر توجہ دی جسے کہتے ہیں سب پرائم مارکیٹ. سب پرائم مارکیٹ یعنی وہ مارکیٹ یا وہ قرض لینے والے جن کو مین اسٹریم بینک قرض نہیں دیتے. کہ اگر میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں قرض لینے کے لیے جاؤں تو اسٹیٹ بینک آف انڈیا تحقیق کرے کہ میرے پاس کوئی پراپرٹی ہے تو پراپرٹی کے اگینسٹ میں قرض دے گا، یا اگر پراپرٹی نہیں ہے تو وہ دیکھے گا کہ میں کس جگہ کام کر رہا ہوں، میری سیلری کیسی ہے، میری نوکری اسٹیبل ہے نہیں ہے. اگر سرکاری نوکری ہے یا کسی بڑی کمپنی میں جاب ہے، اچھا پیمنٹ مجھے مل رہا ہے، اسٹیبل نوکری ہے، تو اسٹیٹ بینک آف انڈیا مجھے قرض دے. لیکن اگر میری نوکری اسٹیبل نہیں ہے، میں کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہوں، میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو کوئی بینک مجھے قرض نہیں دے گا، اس لیے کہ واپسی کی توقع نہیں. تو ہر سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے. تو ان مالیاتی اداروں نے سمجھا کہ یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ان کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں. تو اب انہوں نے ایک اسکیم بنائی اور اس اسکیم کے ذریعے ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی فکر کی. تو ڈیمانڈ میں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈیمانڈ میں اضافے کی وجہ سے گھروں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ شمس آباد میں جب ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا تو گھر کی قیمتیں بھی تیزی سے بڑھتی ہیں. تو یہ ہوا کہ ہر آدمی گھر بنانے کی فکر میں ہے، ہر آدمی پراپرٹی بنانے کی فکر میں ہے، تو گھروں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا. اور اس کے نتیجے میں ریئل اسٹیٹ یہ جو ہے انویسٹمنٹ کا ایک سیف راستہ سمجھا جانے لگا کہ آپ انویسٹ کیجئے اور ریٹرن حاصل کیجئے. اب آپ دیکھیے کہ سب پرائم کرائسس جسے کہتے ہیں اس کو میں نے اس نقشے کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کہ مین اسٹریم بینک ہے. فرض کیجئے کہ بینک آف امریکہ ہے، تو بینک آف امریکہ کیا کر رہا ہے کہ 8% سود کی شرح پر قرضے فراہم کر رہا ہے. تو ایک اور انویسٹمنٹ بینک ہے، فرض کیجئے میرل لنچ. تو میرل لنچ نے یہ سوچا کہ جو سب پرائم قرضدار ہیں جن کو بڑے بینک قرضے نہیں دیتے کیونکہ وہ قرض لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی اسٹیبل نوکری نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے جس کے اگینسٹ وہ لون لے سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے میرل لنچ نام کی ایک انویسٹمنٹ بینک وجود میں آئی. ایسے کئی بینک وجود میں آئے، ایک مثال میں دے رہا ہوں. تو میرل لنچ نے کیا کیا کہ مین جو بینک ہے بینک آف امریکہ سے $1 بلین قرض لیا 8% شرح سود، اور اسے ان قرض داروں کو
سب پرائم قرضداروں کو بڑی شرح سود پر یعنی 20% شرح قرض کے لیے 20% شرح پر ان کو قرض دے. کسی کو $1000 $5000 $10,000 $1 بلین 500 لوگوں میں تقسیم کر. اب ان کا اندازہ یہ تھا کہ یہ سب پرائم قرضدار ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ ہمارا پیسہ ڈبائیں اس لیے کہ ان کا پیسہ واپس آئے گا گارنٹی نہیں. لیکن چونکہ شرح سود زیادہ ہے 20% ہے, اس لیے اگر 10% لوگ ڈبا بھی دیں گے تب بھی ہم 8% بینک آف امریکہ کو لوٹا کر بھی 4-5% اپنے لیے بچا سکیں. سمجھ رہے ہیں آپ اس پورے پروسیس کہ مڈل لیول کا بینک ہے, میرل لنچ ہے, انویسٹمنٹ بینک ہے, جس نے بڑی رقم بڑے بینک سے قرض پر لی ہے, اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے عام لوگوں میں سب پرائم بارورز میں تقسیم کر دیا ہے. ان سے سود زیادہ لے رہے ہیں, زیادہ لے کے اس سود کا چھوٹا سا حصہ بینک کو لوٹا رہے ہیں, باقی حصہ اپنی پاکٹ میں ڈال رہے ہیں. اور اگر کچھ ڈیفالٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ قرض ڈبا بھی دیتے ہیں, تو سود کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کمپنسیٹ ہو جائے گا, یہ ان کو اندازہ ہے. تو یہ ایک پروسیس ہوا. اب اس کے بعد ایک اور انہوں نے چال چلی, انہوں نے سوچا کہ اب ظاہر ہے کہ بینک آف امریکہ نے جو $1 بلین ان کو قرض دیا ہے, تو جب تک یہ $1 بلین واپس نہیں ملیں گے وہ دوسرا قرضہ نہیں دے, اور جب تک وہ دوسرا قرضہ نہیں دے گا انہیں اور لوگوں کو اس طرح ڈبانے کی اور اس طرح ان سے منافع کمانے کا موقع نہیں ملے. تو ان لوگوں نے ایک اور چال چلی, انہوں نے یہ کیا کہ اس قرض کو سیکیورٹیز کی شکل میں سیکیورٹیز میں کنورٹ کیا. سیکیورٹیز کہتے ہیں شیئر کی طرح کی ایک چیز, کہ شیئر مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں آپ کہ آپ کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں اور اس میں پروفٹ ہوتا ہے تو پروفٹ میں حصے دار ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کیا کہ اس جو قرض انہوں نے بینک آف امریکہ سے لیا تھا اور جس کو سب پرائم بورورز میں تقسیم کر کے منافع کما رہے ہیں, اس کو سیکیورٹیز میں تقسیم کیا اور مارکیٹ میں اسے سیل کر دیا. اس طرح $1 بلین مارکیٹ سے حاصل کر لیے, یہ $1 بلین بینک آف امریکہ کو لوٹا دیے اور پھر مزید قرض لے کے مزید لوگوں کو اس طرح تقسیم کیا. تو یہ کہتے ہیں سب پرائم بوروئنگ, کہ جس کے نتیجے میں جو قرض ہے وہ پورے مارکیٹ میں پھیل رہا ہے اور رسک بھی پورے مارکیٹ میں پھیل رہا ہے. ایک اور پلیئر بیچ میں مارکیٹ میں آ گیا, جب بہتی گنگا ہے تو ہر آدمی ہاتھ دھونے کے چکر میں, بہتی گنگا میں ہر آدمی ہاتھ دھونے کے چکر میں, تو انشورنس کمپنی نے سوچا کہ ہم کیوں محروم رہے, تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سیکیورٹیز کو انشور کیا. انشور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ سیکیورٹی, آپ کا یہ بانڈ یہ اگر ڈوب جاتا ہے تو ہم جو ہے آپ کو پیمنٹ کریں گے پورا, اس کے بدلے میں آپ کو ہر مہینہ پریمیم ادا کرنا ہوگا. فرض کیجئے کہ ہر مہینہ آپ کو $100 پے کرنا ہوگا اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی سیکیورٹی ڈوب جائے تو ہم پورا پیمنٹ کریں گے. تو AIG جو دنیا کی سب سے بڑی انشورنس کمپنی کہلاتی ہے, امریکن انٹرنیشنل گروپ, اس نے بڑے پیمانے پر ان ڈیبینچرز کو اور ان سیکیورٹیز کو انشور کیا. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ اصل کرائسس جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ جو قرض ہے وہ پورے مارکیٹ میں پھیل رہا ہے. مارکیٹ کا ہر سیگمنٹ اس رسک میں انوالو ہو رہا ہے, ہر سیگمنٹ اس میں انوالو ہو رہا ہے. کہ بینکس انوالوڈ ہیں, بیچ کے انویسٹمنٹ بینکس انوالوڈ ہیں, عام بارورز انوالوڈ ہیں, پھر اس کے بعد جن لوگوں نے یہ سیکیورٹیز خریدی ہیں, جو ہمارے جیسے بہت سارے انویسٹرز ہیں جن کی چھوٹی موٹی سیونگس ہیں, کسی کے پاس $1 لاکھ ہے, کسی کے $5 لاکھ ہیں, تو ان کو ان لوگوں نے لالچ دیا کہ آپ اگر یہ سیکیورٹیز خریدیں گے تو آپ کو پروفٹ ملے گا. تو اس طرح لاکھوں لوگوں نے یہ سیکیورٹیز خرید لی ہیں اور پھر انشورنس کمپنیز ہیں جنہوں نے ان کو انشور کیا. تو اکنامی کا جو ہر سیکٹر ہے وہ اس گیم میں انوالو ہو چکا. نیکسٹ, اب اس کے بعد بوم شروع ہوا. ظاہر ہے کہ یہ بوم پیریڈ تھا, ترقی کا پیریڈ تھا. ترقی کے پیریڈ میں ہوا یہ کہ تیزی سے گھروں کی قیمتیں بڑھنے لگی. گھروں کی قیمتیں بڑھنے لگی تو اس میں ایک اور رول ہوتا ہے اسپیکولیشن. اسپیکولیشن یعنی مصنوعی طریقوں سے قیمتیں بڑھانا. آپ نے شمس آباد میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جب لوگ کسی جگہ بہت تیزی سے قیمتیں بڑھتی ہیں تو بیچ میں اسپیکولیٹرز آ جاتے ہیں, وہ مصنوعی طریقوں سے قیمتیں بڑھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ قیمتیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں, مصنوعی طریقے سے قیمتیں بڑھاتے ہیں. تو ان گھروں کی قیمتیں بھی مصنوعی طریقے سے بڑھنے لگی, بڑھائی جانے لگی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ بہت تیزی سے گھروں کی فروخت ہونے لگی کہ ابھی ایک آدمی نے گھر خریدا, پیسے دیے, ابھی بنیاد ڈالی جا رہی ہے, اس نے دوسرے کو فروخت کر دیا, دوسرے نے تیسرے کو فروخت کر دیا, تیسرے نے چوتھے کو فروخت کر دیا. گھر بننے تک کئی ہاتھوں میں وہ فروخت ہو گیا. تو یہ سچویشن پیدا ہونے لگی. اب اس کے بعد ایک اور سچویشن پیدا ہوئی کہ ایک آدمی نے اپنا گھر رہن رکھ کر قرض لیا, اپنا گھر رہن رکھ کر قرض لیا.
تو سیکنڈ مارگیج کیا، اس کے بعد گھر کی قیمت بڑھ گئی. فرض کیجئے کہ میرا ایک گھر ہے یہاں پر، اس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے. تو 10 لاکھ روپے کا گھر ہے، میں نے بینک میں رہن رکھا اور اس کے بدلے میں مجھے 8 لاکھ روپے قرض ملا. 8 لاکھ روپے قرض میں نے خرچ کیا یا جو بھی کیا. تو اب ایک دوسرا بینک آ رہا ہے، اب گھر کی قیمت میری بڑھ گئی 20 لاکھ ہو گئی. تو دوسرا بینک آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے گھر کی قیمت تو 20 لاکھ ہو گئی، اب آپ ایسا کیجئے کہ اس قرض کو لوٹائیے، ہمارے پاس سے اور قرض لیجئے، 16 لاکھ روپے قرض لیجئے، پرانا قرض لوٹا دیجئے، مزید 8 لاکھ روپے آپ کے پاس بچے رہیں گے، اس سے آپ ہالیڈے کو چلے جائیے، یورپ کی سیر کر کے آئیے، یا کار خریدیے یا کچھ اور کیجیے. تو اس طرح سیکنڈ مارگیج کہتے ہیں اسے، کہ ایک ہی گھر ایک جگہ رہن ہے، پھر اس رہن کو سیٹل کر کے دوسرا رہن، یہ کیفیت پیدا ہونے لگی. یہ سب سلسلے چلتے رہے یہاں تک کہ پوری جو سوسائٹی ہے وہ قرضوں کے بوجھ میں ڈوب گئی. اب یہ ریئل اسٹیٹ بوم جب ہوتا ہے تو سب لوگ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ بڑے پیمانے پر گھر بننے لگے، سینکڑوں کی تعداد، اس لیے کہ ہر آدمی اسی بزنس میں لگ گیا ہے، پروفیٹیبل بزنس. اس زمانے میں ہوا یہ کہ انٹرسٹ ریٹ امریکہ میں ڈاؤن کر دیا گیا. اب انٹرسٹ ریٹ جب ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے کئی اثرات ہوتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو جو سیونگس ہیں، لوگ سیونگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بینک میں اپنے ڈپازٹ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ سود کم مل رہا ہے. تو لوگ جو ہے ڈپازٹس اپنے نکال لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بینکوں کے پاس مالیہ کم ہو جاتا ہے. انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں قیمتیں بڑی شروع ہو جاتی ہیں. تو کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. ان فیکٹرز کی وجہ سے ہوا یہ کہ مہنگائی بڑھنے لگی، اور مہنگائی بڑھنے لگی تو لوگوں کے پاس سیونگز کم ہونے لگے. تو قرضے لوٹانے کی جو ریٹ ہے، جو شرح ہے، وہ بہت کم ہو، لوگ اپنے قرضے لوٹا نہیں سکے. پھر دوسرا اہم فیکٹر یہ ہو گیا کہ جب ہر آدمی ریئل اسٹیٹ میں آ گیا، انوالو ہو گیا، تو اتنے گھر بن گئے کہ گھر زیادہ ہے، لینے والے کم، سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم. اور جب سپلائی زیادہ ہوتا ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، تو قیمتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی آپ حیدرآباد میں بھی دیکھ رہے ہیں سچویشن کہ بہت سی جگہوں پر ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں گر رہی ہیں، اس لیے کہ اتنے گھر وجود میں آ گئے ہیں، اتنی بلڈنگیں بن گئی ہیں، اتنے بلڈرز اس بزنس میں آ گئے، اتنی بلڈنگیں بن گئی کہ لینے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں. تو اس کے نتیجے میں قیمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی. اب ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں جب کم ہونا شروع ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا تھا ان کا انویسٹمنٹ متاثر ہونے لگا. مہنگائی ایک طرف بڑھ رہی ہے، دوسری طرف ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے قرضوں پر اپنے گھر بنا رکھے تھے، خاص طور پر سب پرائم بارورز، جن کو لوٹنے کے لیے انویسٹمنٹ بینکس بیچ میں وجود میں آ گئے تھے، وہ لوگ اپنے قرضے لوٹانے کی پوزیشن میں نہیں رہے. نتیجے میں بینکوں میں ڈیفالٹ شروع ہوا. تو یہ جو ہے پھر بین پیریڈ ہے کہ گھروں کی بے تحاشا تعمیر، ایکسیس انوینٹری، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں گراوٹ، اس میں سود کی شرح میں اضافہ، مہنگائی، پھر قرضوں کی عدم ادائیگی، ڈیفالٹ. قرض جب ادا نہیں ہو رہے ہیں تو بینکوں نے آگے بڑھ کے گھر ضبط کریے. فرض کیجئے کہ میرا ایک گھر تھا جس کی قیمت 10 لاکھ روپے تھی، 8 لاکھ میں نے قرض لے رکھا تھا. اب میرے گھر کی قیمت گھٹ کے 5 لاکھ ہو گئی. تو اب بینک نے میرا گھر لے لیا اور اس کو حراج بھی کر دیا، تو اس کو صرف 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں. میرا قرض 8 لاکھ روپے کا ہے، سود الگ ہے، لیکن جو اصل ہے وہ اصل بھی بینک کو واپس نہیں مل رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں بینکوں کی گراوٹ بھی شروع ہو گئی، بینکوں کا سرمایہ متاثر ہونا شروع ہوا. پھر چین ریئیکشن، میں نے ابھی اس ڈائیگرام میں واضح کیا تھا کہ معاملہ صرف بینکوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ کئی پلیئرز مارکیٹ میں آ چکے تھے. اس میں انویسٹمنٹ بینکس تھے، اس میں انشورنس کمپنیز تھی، اس میں عام انویسٹرز تھے جنہوں نے وہ سیکیورٹیز خریدی تھی. تو چین ریئیکشن کے نتیجے میں مارکیٹ کا ہر سیگمنٹ، ہر فرد اس سے متاثر ہونے لگا. پھر اس کے نتیجے میں کریڈٹ کرائسس. کیا ہوتا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک بینک کے پاس کافی لوگوں نے ڈیفالٹ کیا. فرض کیجئے کہ ایک بینک ہے، کوئی بھی اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں 1000 قرض داروں نے ڈیفالٹ کیا، پیسہ نہیں لوٹایا، جس کے نتیجے میں ان کے پاس پیسہ بہت کم ہو گیا. پیسہ بہت کم ہوتے ہی ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے جتنے ڈپازیٹرز ہیں، فرض کیجئے کہ 1 لاکھ ڈپازیٹرز ہیں، وہ سارے 1 لاکھ ڈپازیٹرز سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ محفوظ نہیں ہے، ہم کو پیسہ نکال لینا چاہیے. وہ سارے لے لگا کر ہٹ جاتے ہیں، ہمارا پیسہ دے دو. اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس پہلے ہی سارے ڈپازیٹرز کا پیسہ موجود نہیں ہوتا، بہت سا قرضہ دے رکھا ہے ہمارا. اب سارے ڈپازیٹرز اگر پیسہ مانگنے کے لیے آ جائیں تو بینک بڑی آفت میں آ جاتا ہے، بینک لوٹا نہیں سکتا. اور اگر لوٹا دے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ صرف ایک بینک تک بات
محدود نہیں رہتی. ایک بینک اگر دیوالیہ ہو گیا تو سارے ڈپازیٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بینک بھی دیوالیہ ہو سکتا ہے. تو جتنے بینک ہیں سٹی میں وہ سارے بینکس میں لائن لگ جاتی ہے ڈپازیٹرز کی جو اپنا پیسہ واپس لینا چاہتے ہیں. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوتا ہے. پھر دوسرا ڈیولپمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بینکوں میں آپس میں بھی اعتماد ختم ہو جاتا ہے. بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا, اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد, ان دونوں کے بیچ میں لین دین ہے. تو اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے سارے ڈپازیٹرز اپنا پیسہ واپس لے رہے ہیں, پتہ نہیں ہے اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے. تو اسٹیٹ بینک آف انڈیا, اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد کے جو ڈرافٹس ہیں وہ انکیش کرنا بند کر دیتا ہے, ان سے ٹرانزیکشن بند کر دیتا ہے. ان انٹر بینک جو کیش ٹرانزیکشن سے وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پورے مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کرائسس پیدا ہو جاتا ہے, یعنی مارکیٹ سے کیش ختم ہو جاتا ہے. ٹرانزیکشن سی بند کا نام کافی تھا, ان کے نام سے دنیا میں بزنس چلتا تھا اور ان کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اکتوبر کا مہینہ آیا, روزانہ اخباروں میں ایک دن میری لنچ کی باری ہے, دوسرے دن لیمن کی باری ہے, تیسرے دن بیئرسٹرز کی باری ہے. ایک ہفتے کے اندر پورا امریکہ کو ایک طریقے سے خلاش ہو گیا اور بڑے بڑے مالیاتی ادارے زمین بوس ہو گئے اور پوری معیشت زمین پر آ کر بیٹھ. تو یہ گویا اس کرائسس کا مختصر خلاصہ ہے. میں نے آسان طریقے سے مختصر وقت میں جس قدر اس کی وضاحت ہو سکتی تھی وضاحت کی کوشش کی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی جڑیں کیا ہیں. اس کی جڑوں کو اگر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنیادی طور پر 3 جڑیں ہیں. پہلی جڑ ہے حرص اور لالچ, جسے قرآن مجید میں تکاثر کہا, الہاکم التکاثر, کہ انسان کو ہلاک کر دیا تکاثر. تکاثر کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کی ہوس, جو نظام سرمایہ داری کی بنیاد ہے. اس کے بغیر نظام سرمایہ داری ایک قدم نہیں چل سکتی ہے. کہ جہاں بھی سرمایہ داری نظام جاتا ہے وہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کی ہوس پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس کرائسس کی بنیاد تکاثر. تکاثر عام آدمی سب سے پہلے کہ وہ ایک کار پر مطمئن نہیں ہے, اس کو ایک کار کے بعد دوسری کار چاہیے, دوسری کار کے بعد تیسری کار چاہیے, ایک گھر کے بعد دوسرا گھر چاہیے, ایک کریڈٹ کارڈ سے اطمینان نہیں ہے. ایوریج امریکہ میں 13 کریڈٹ کارڈ کی نوبت آ گئی. یعنی سن 2007 کی رپورٹ کے مطابق ایوریج کریڈٹ کارڈ کی تعداد امریکنز کے پاس 13, ایک آدمی کے پاس 13 کریڈٹ کارڈ. تو عام آدمی کی ہوس جو نظام سرمایہ داری ایک ایک آدمی کے اندر زیادہ سے زیادہ کی ہوس پیدا کرتا ہے. ہوس بینکرز کی کہ وہ کسی مرحلے پر بھی مطمئن نہیں, زیادہ سے زیادہ کی ہوس, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھانسنا چاہتے ہیں. پرائم بارورز پر مطمئن ہے, سب پرائم بارورز کو بھی قرضے انہوں نے دے رکھے. ان قرضوں کی سیکورٹیز بنا کر مارکیٹ میں سیل کر دیے, ان سے بھی پیسہ وصول کیا, بینک آف امریکہ سے بھی پیسہ وصول کیا اور انویسٹر سے بھی پیسہ وصول کیا. ہوس انشورنس کمپنیز کی کہ بہتی گنگا میں وہ بھی ہاتھ دھونے کے لیے آپ پڑے, انشور کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہوس جو ہے یہ تکاثر کسی ایک کا نہیں ہے, بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا امریکہ ایک طرح کی تکاثر کی دوڑ میں شامل ہو چکا اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس سچویشن کا زیادہ سے زیادہ استحصال کرے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ بنائے. تو یہ گویا اس مسئلے کی پہلی جڑ. دوسری جڑ سود اور سودی معیشت, قرضوں کو بیچنے کا عمل. اور تیسری جڑ وہ ہے جسے اسپیکولیشن کہا جاتا ہے, غرر و دماغ. ہم اس میں سے ہر ایک کے بارے میں کچھ مختصر دیکھنے کی کوشش کریں. اب اسلام کے اصول جو اس طرح کے بحران پیدا ہونے نہیں دیتے. تو سب سے پہلی چیز اسلام خرچ میں میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے. یہ بہت ہی بنیادی تعلیم. اس کا تعلق اخلاق سے ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے بلکہ اخلاقی تعلیم ہے. لیکن اسلامی نظام معیشت کی یہ بہت ہی اہم بنیاد ہے کہ اسلام خرچ میں میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے. فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے اور قرض لے کر خرچ کرنے کے مزاج کی بڑی شدت سے ہمت چکنی کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ سودی قرضے اسلامی معیشت میں بین ہیں بلکہ غیر سودی قرضوں کی بھی زبردست ہمت شکنی کہ غیر سودی قرضے بھی صرف شدید ضرورت کے موقع پر جائز, بلا ضرورت گھر کار خریدنے کے لیے قرضہ, گھر بنانے کے لیے قرضہ, شادی کرنے کے لیے قرضہ, یہ اسلام کے مزاج سے میل کھانے والی چیز نہیں. اسلام اس کی ہمت شکنی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. تو خرچ میں میانہ روی, یہ اخلاقی تعلیم, یہ اس طرح کی کرائسس کو پیدا ہونے نہیں دیتی. دوسری اہم تعلیم سود. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سود یہ اس کرائسس کی بنیاد ہے. کیسے ہے یہ بہت تشریح طلب موضوع ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ سود کے نتیجے میں ہی
بینکوں کو اس طرح کے کاروبار کا موقع ملا، سود کے نتیجے میں ہی انویسٹمنٹ بینکس کو بیچ میں میڈیٹر بننے کا موقع ملا، سود کے نتیجے میں ہی وہ سیکورٹیز بنی. تو یہ اس کرائسس میں جتنے غلط کام ہوئے وہ سارے کے سارے سود کی وجہ سے ممکن ہوئے. اگر سود نہیں ہوتا تو ان میں سے کوئی چیز ممکن نہیں. اور اسلام کا سود کے معاملے میں موقف یہ ہے کہ بالکل انکمپرومائزنگ اسٹینڈ ہے سود کے معاملے میں. یعنی بہت ساری برائیاں ہیں، شراب بھی برائی ہے، زنا بھی برائی ہے، چوری بھی برائی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ سود کے بارے میں جتنے سخت الفاظ قرآن حدیث میں آپ کو ملتے ہیں کسی برائی کے بارے میں نہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی جنگ کی بات کہی ہے وہ اللہ کے نافرمانوں سے، کافروں سے جنگ کی بات کہی. پوری قرآن آپ پڑھیے، صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنگ کی بات کی، اور وہ سود کے معاملے میں کہ جو سود خور اہل ایمان ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے خلاف اللہ اور ان کے رسول کا اعلان جنگ ہے. اصل میں مومنوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے، صرف ایک جگہ اعلان جنگ ہے، وہ سود کے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں اور ان میں سب سے ادنا درجہ ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب اسلامی ریاست قائم کی تو آپ نے اصول یہ بنایا کہ جو اسلامی شریعت ہے وہ مسلمانوں پر نافذ ہو، غیر مسلموں پر نافذ نہیں ہو، غیر مسلموں پر ان کے قوانین نافذ ہو. تو شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے، شراب کی حرمت مسلمانوں پر نافذ ہو. غیر مسلم عیسائی ہے، یہودی ہے، اپنے گھر میں شراب پی رہا ہے تو اس کو نہیں روکے گی اسلامی ہو. یہ قانون کا اسلام اللہ کے معاہدے میں موجود ہے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ. تو ان پر ان کے قوانین نافذ ہیں، مسلمانوں پر اسلام کا قانون نافذ ہے. لیکن آپ مدینے کے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا موجود ہے، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا موجود ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اصول تو رہے گا لیکن ایک حکم اس سے ایگزمپٹڈ رہے گا، اور وہ ہے سود. کہ غیر مسلموں کو سارے معاملات میں ان کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہوگی سوائے سود کے، کہ سود کی پابندی غیر مسلموں پر بھی رہے گی، یہودیوں پر بھی رہے گی، عیسائیوں پر بھی رہے گی. تو اسلام کا جو اس قدر انکمپرومائزنگ اسٹینڈ ہے سود کے معاملے میں کہ سور کا گوشت جتنا مکروہ ہے اس سے زیادہ مکروہ سود. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے ایک المیہ ہے کہ مسلمان بھی سود کے معاملے میں ان کی جو حساسیت ہے، سینسٹیوٹی ہے، وہ ختم ہونے لگی ہے. لیکن اگر آپ آج سے 100 سال پہلے کا دور دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جتنی گھن مسلمانوں کو سور کے گوشت سے تھی اتنی گھن سود سے، کہ سود کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے. پرانے لوگ بتاتے ہیں، تاریخ میں چیزیں موجود ہیں کہ جب بینک شروع ہوئے ترکی میں اور مختلف جگہوں پر، تو جب کیشیئر، انگریز کا کیشیئر سود کی رقم رکھتا تھا کاؤنٹر پر تو بچک کر اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، چیختے ہوئے نکل جاتے، یہ سود کی رقم ہے، گندی چیز، اس کو ہم ہاتھ میں سے لگائیں. تو سود کے معاملے میں اس قدر جو انکمپرومائزنگ اسٹینڈ ہے اسلام کو، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ معیشت کا ناسور ہے. یہ جس معیشت میں جاتا ہے اس کو گھن لگا دیتا ہے، غریبوں کا خون چوستا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کے سائیکلز آنے لگتے ہیں ریسیشن کے اور گروتھ کے، اور پوری معیشت بالآخر برباد ہو جاتی ہے، جیسا آپ امریکہ میں دیکھیں. تو سود کی سختی سے ہو رہی. اسی طرح اسپیکولیشن کا سخت ریگولیشن اور غرر محسر کی حکومت. یہ کیا ہے ہم آگے دیکھیں. پیسہ اسلام میں صرف اسٹور آف ویلیو ہے، مین آف ایکسچینج ہے. یہ خریدنے فروخت کرنے کی چیز نہیں ہے. تجارت اور لین دین میں رسک کی منصفانہ شرکت، یہ اسلامی نظام کی بنیاد ہے جو اس طرح کے بحران پیدا ہونے نہیں دیتے. اب آپ امیجن کیجئے کہ اگر امریکہ میں اسلام کے اصول نافذ ہوتے تو کیا ہوتا، کیا اس طرح کا بحران پیدا ہوتا. تو سب سے پہلے یہ کہ سود کی حرمت کی وجہ سے قرضوں پر قرضے اور لیئرز آف فائنینشیل ٹرانزیکشن کا کوئی امکان نہیں. پہلے نمبر پر تو اسلام میں جو میان روی کی تعلیم ہے اس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ سب لوگ اس طرح اپنی آمدنی سے 30% زیادہ قرضے کرنے لگے، 30% زیادہ خرچ کرنے لگے، قرضے لے کر کار بنائیں، قرضے لے کر یورپ کی ہالیڈے پر جائیں. تو یہ ممکن نہیں تھا پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر سود کی حرمت کی وجہ سے قرضوں پر قرضے اور لیٹس آف فائنینشیل ٹرانزیکشن جو اس کرائسس کی بنیاد ہے، اس کا کوئی امکان نہیں. تیسرے نمبر پر قرضوں کی تجارت، ڈیٹ ٹریڈنگ کے راستے بند ہونے کی وجہ سے کسی قرض کی ناکامی کے نتائج محدود اور چین ریئیکشن کا امکان نہیں. کہ اگر فرض کیجئے کہ بینک آف امریکہ کا قرضہ کسی نے ڈبا بھی دیا ہوتا
تو اس کا اثر صرف بینک آف امریکہ اور اس قرض لینے والے تک محدود ہوتا تھا. لیکن یہاں کیا ہوا, بینک آف امریکہ نے وہ قرضہ کسی اور کو دیا, میرل لنچ کو دیا, میرل لنچ نے اس کے سیکورٹیز بنا کر مارکیٹ میں سیل کر دیے, AIG نے آ کر اس کو انشور کر دیا. تو کئی پلیئرز ایک ہی قرضے میں جو انوالو ہو گئے, اور ایک قرض کی ناکامی کی وجہ سے معیشت کا ہر سیکٹر چین ریئیکشن میں آ کر جو متاثر ہو گیا, اس کا کوئی امکان نہیں تھا اگر سود بین ہوتا. اس لیے کہ اس طرح قرضے بیچنا ممکن ہی نہیں تھا اگر سود بین ہوتا. تو یہ گویا ناممکن تھا. پھر اسپیکولیشن کی بہت سی شکلوں کی حرمت کی وجہ سے قیمتوں میں غیر حقیقی کمی, زیادتی اور ببلز, یعنی اچانک قیمتیں بڑھنا, اچانک قیمتیں کم ہونا, یہ اسپیکولیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اسپیکولیشن کیا ہے ہم آگے دیکھیں. اس کا کوئی امکان اگر اسلام ہوتا تو نہیں. نیکسٹ, اس سے پہلے نیکسٹ والی ایک تو ہرس اور تکاثر, دوسرے سود, اور تیسرے جو ہے اسپیکولیشن. تو اسپیکولیشن کیا ہے؟ اسپیکولیشن کیا ہے؟ اسپیکولیشن کو عام زبان میں آپ سٹے بازی کہہ سکتے ہیں. سٹے بازی, کہ سٹے بازی کی بہت ہی سمپل شکل جن سے ہم سب واقف ہیں وہ کرکٹ کی سٹے بازی. کرکٹ کی سٹے بازی میں کیا ہوتا ہے کہ دو سٹے باز, ایک سٹے باز کہتا ہے کہ انڈیا جیتے, دوسرا سٹے باز کہتا ہے کہ نہیں آسٹریلیا جیتے. تو اگر آسٹریلیا جیتے گا تو پہلا سٹے باز دوسرے سٹے باز کو 1 کروڑ روپے دیتا ہے, نہیں انڈیا جیتتا ہے تو یہ اس کو 1 کروڑ روپے دیتا ہے. اسے کہتے ہیں سٹے باز. یعنی کسی ایسے واقعے کا گمان کرنا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں, کہ امریکہ جیتے گا آسٹریلیا جیتے گا, آپ کے کنٹرول میں نہیں, کھیلنے والے کے کنٹرول میں, آپ کو اس سے کوئی لینا نہیں. لیکن کسی ایسے واقعے کے بارے میں کچھ گمان کرنا اور اس گمان پر پیسے کا لین دین, اسے کہتے ہیں سٹے بازی. تو سٹے بازی کی یہ بہت سمپل شکل ہے, لیکن جدید معاشی نظام میں سٹے بازی کی بہت ہی ترقی یافتہ شکل ہے کہ شیئر مارکیٹ میں سٹے بازی ہوتی ہے. سٹے بازی کی بنیاد پر ہی شیئر کی قیمتیں بڑھتی ہیں, گھٹتی ہیں. سٹے بازی بہت سارے سیکٹرز میں ہوتی ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں نہرو کے زمانے سے ہی فیوچر ٹریڈنگ پر پابندی, فیوچر ٹریڈنگ المستقبلات کہتے ہیں. لیکن ابھی سن 2003 میں بی جے پی کی حکومت نے فیوچر ٹریڈنگ کو الاؤ کیا, اور احمد آباد اور بامبے میں کموڈیٹیز ایکسچینج وجود میں ہے. کموڈیٹیز ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے اسپیکولیشن کو سمجھنے میں مدد ملے گی. کہ یہاں میرے فرض کیجئے کہ میرا ایک کھیت ہے اور وہاں میں فصل بو رہا ہوں, چاول. اب چاول کی فصل میں نے بوئی ہے, فرض کیجئے کہ اپریل میں یہ فصل پک کر تیار ہوگی, مارکیٹ میں آئے. تو اب اپریل میں آئے گی, کافی ٹائم ہے, 8 مہینے کا ٹائم. تو ایک سٹے باز, ایک اسپیکولیٹر بامبے کموڈیٹی ایکسچینج سے میرے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی فصل تیار ہونے والی ہے اپریل میں. اچھی فصل بھی ہو سکتی ہے, آپ کو کافی منافع بھی مل سکتا ہے, خراب بھی ہو سکتی ہے, بارش نہیں آئے گی, کیڑے لگیں گے, کچھ زلزلہ آئے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی فصل خراب بھی ہو سکتی ہے. تو آپ جو ہے بہت خطرے میں ہیں. آپ کی فصل اچھی آئے گی, 2 لاکھ روپے مل سکتے ہیں, نہیں 0 بھی مل سکتے ہیں, اور جو کچھ آپ نے بیج کے لیے لگایا ہے, کھاد کے لیے لگایا ہے, وہ بھی جا سکتا ہے. اور اس کی بیس پہ آپ کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فصل آئے گی تو میں بچے کی شادی کروں گا, گھر بناؤں گا, کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ انسرٹن ہے معاملہ. تو آپ ایسا کیجئے کہ یہ رسک میرے ہاتھ فروخت کر دیجیے. یعنی میں 1 لاکھ روپے میں فصل خرید کر, اچھی فصل آئے, خراب فصل آئے, جو بھی آئے, 1 لاکھ روپے اپریل میں دے دوں گا. یعنی فیوچر کا سودا, ابھی چیز وجود میں ہی نہیں آئی ہے, اس کا سودا ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ. اب وہ آدمی 1 لاکھ روپے میں معاہدہ کر لیتا ہے, اگر فصل اچھی بھی آئے گی تو 1 لاکھ روپے میں دینا ہوگا, خراب بھی آئے گی, نہیں بھی آئے گی, ہر صورت میں 1 لاکھ روپے مجھے دے گا, فصل اس کی ہوگی. یہ معاہدہ ہو گیا. اب میں اس کو ایک بامبے کموڈیٹی ایکسچینج سے فارم لے کے آتا ہے, اس کو میری سگنیچر لے لیتا ہے, 1 لاکھ روپے کا پیمنٹ, کچھ ایڈوانس دے دیتا ہے, نہیں بھی دیتا ہے, جیسا کہ لے کے چلا جاتا ہے. اب صرف معاملہ یہیں تک محدود نہیں ہوتا, بلکہ وہاں جا کر وہ یہ کرتا ہے بامبے کموڈیٹی ایکسچینج میں, کہ وہ کہتا ہے کہ حیدرآباد میں بہت اچھی جگہ فصل ہے, اور وہ جو ہے اچھی فصل ہے, چاول کی فصل ہے, اچھی قیمت کا چاول آنے والا ہے, موسم بھی اچھا ہے, بارش بھی اچھی ہو رہی ہے, کم سے کم وہاں 5 لاکھ روپے کی فصل آنے والی ہے, 1 لاکھ روپے کا بانڈ ہے, میں 2 لاکھ میں بیچوں. ایک آدمی جا کے 2 لاکھ میں خریدتا ہے, پھر وہ آدمی جا کے تیسرے کو 3 لاکھ میں بیچتا ہے, پھر اس کی قیمت بیچ میں کبھی 2.5 لاکھ ہو جاتی ہے, پھر 3 ہوتی ہے, 3.5 ہوتی ہے, 4 ہوتی ہے, 1 ہوتی ہے. حالات, مسائل, واقعات, دنیا کے ڈیولپمنٹس وغیرہ کے لحاظ سے اس بانڈ کی قیمت کم زیادہ روزانہ 10 لوگ اسے خریدتے ہیں, 10 لوگ بیچتے ہیں. اپریل تک یہ سلسلہ چلتا ہے, اور جب اپریل آتا ہے تو قیمت کہیں سے کہیں ہو جاتی ہے, 8 لاکھ قیمت ہو جاتی ہے.
وہ آدمی 1 لاکھ روپے میں فصل لے جاتا ہے، 8 لاکھ میں بیچتا ہے۔ تب ہوتا یہ ہے کہ کسان کو 1 لاکھ روپے مل رہا ہے جو پیدا کرنے والا ہے، اور جو چاول کھانے والا ہے اس کو 10 لاکھ کے حساب سے پیسے دینا۔ تو کنزیومرز کا، عام آدمی کا، کھانے والے کا بھی نقصان، پیدا کرنے والے کا بھی نقصان، بیچ میں جو لوگ ہیں تو سارا پیسہ مال یہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ بھی اسی اسپیکولیشن کا نتیجہ ہے۔ تو یہ اسپیکولیشن اس وقت ساری دنیا میں بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ اس سے کئی نقصانات ہیں، اس سے کئی نقصانات ہیں۔ اس کو ایک محتاط اندازے کے مطابق ساری دنیا میں روزانہ تقریباً $500 ملین کی حقیقی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ چاول بک رہا ہے، گیہوں بک رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر بک رہا ہے، ٹیبل بک رہا ہے، کرسی بک رہی ہے، گھر بک رہا ہے، کوئی سافٹ ویئر لکھ رہا ہے، اکاؤنٹ لکھ رہا ہے، اس کے پیسے مل رہے ہیں۔ تو یہ سب جو سروسز اینڈ کموڈیٹیز کا جو ٹریڈنگ ہے وہ $500 بلین کی ہے، اور جو اسپیکولیشن ہے وہ $30 ٹریلین کا ہے، یعنی اس سے تقریباً 60 گنا زیادہ۔ تو بڑا پیسے کا بڑا حصہ اسی طرح جوئے بازی میں، سٹے بازی میں لگا ہوا ہے، حقیقی تجارت میں بہت چھوٹا سا حصہ لگ رہا ہے۔ تو یہ سارے نقصانات ہیں، اور یہ جو کرائسس ہے، اکنامک کرائسس، اس کا بھی بڑا سبب اس طرح کا اسپیکولیشن کے نتیجے میں بہت سی چیزیں غیر ماحولی طور پر ڈال دی۔ اسپیکولیشن کے سلسلے میں اسلام کا موقع بہت شدید ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کی اکسار ہے۔ قرآن مجید اسے شیطانی کام کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سود کے بارے میں خصوصی حکم بتایا ہے، اسی طرح قمار کے بارے میں، میسر کے بارے میں بھی آپ کا خصوصی حکم ہے کہ اگر تم کسی کو قمار کے ارادے سے بلاؤ تو تم پر صدقہ واجب۔ ہم نے یہ بات سنی ہے اکثر کہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا تو آپ کو اجر مل جاتا، کہ اگر میں نے ارادہ کیا کہ میں 1000 روپے صدقہ کروں تو مجھے ثواب مل گیا، ایک نیکی مل گئی۔ اب اگر میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، نہیں کر سکا میں کسی وجہ سے، تو عمل کا ثواب نہیں ملا، لیکن ارادے کا ایک نیکی مل گئی، اس لیے میں نے ارادہ کیا تھا۔ لیکن 1000 روپے میں نے ایکچوئل خرچ کر دیے، صدقہ کر دیے، تو اور 10 نیکیاں ملی۔ یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر برائی کا میں نے ارادہ کیا، جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا، چوری کرنے کا ارادہ کیا، تو ارادے کا گناہ نہیں ہوگا، جب میں ایکچوئل عمل کروں گا تبھی گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے گا کہ میں اس ارادے سے باز آ جاؤں، استغفار کروں، توبہ کروں اور وہ کام نہ کروں۔ جب میں ایکچوئل عمل کروں گا تبھی گناہ ہوگا۔ تو نیکی کے ارادے کا بھی ثواب ہے، لیکن گناہ کے ارادے کا گناہ نہیں۔ لیکن میں اس کا معاملہ، قمار کا، میسر کا معاملہ، جوئے کا معاملہ، سٹے بازی کا معاملہ مستثنا ہے، اس کے ارادے پر بھی گناہ ہے کہ اگر تم کسی کو قمار کے ارادے سے بلاؤ تو تم پر صدقہ واجب، مسلم شریف کے حدیث۔ تو میسر اور سود یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے معاملے میں اسلام کسی قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے ان سب ٹرانزیکشنز کو حرام قرار دیا۔ اب یہاں تشریح کا موقع نہیں ہے، جو لوگ شیئر مارکیٹ سے واقف ہیں وہ ان اصطلاحات سے بھی واقف ہیں کہ ڈیریویٹیوز اسلام میں حرام ہیں، فیوچرز اسلام میں حرام ہیں، آپشنز حرام ہیں، کموڈیٹی فیوچرز اور آپشنز حرام ہیں، مارجنز، یہ تو جنرل کموڈیٹی مارکیٹ کی بات ہے۔ شیئر مارکیٹ میں بھی شیئر کی خرید و فروخت بھی بہت ساری شرائط کے ساتھ مشروع ہوتی ہے کہ وہ شرائط اگر پائی جائیں گی تبھی شیئر خریدنا، شیئر بیچنا جائز ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مارجنز، شیئر مارکیٹ میں مارجن کی ٹریڈنگ حرام ہے، ڈے ٹریڈنگ حرام ہے، شارٹ سیلنگ حرام ہے، اسٹاک ریپرزینٹیڈنگ ڈومیننٹ لکوڈ ایسیٹس، کہ اگر صرف بینک کا شیئر ہے، صرف لکوڈ کو یعنی کیش کو ریپرزینٹ کرنے والا شیئر ہے، اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس بحران کے فوری بعد شارٹ سیلنگ کو بین کیا گیا امریکہ میں۔ مسلمان علماء، مسلمان مفتیوں نے بہت پہلے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، ساری دنیا میں مسلمان اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی حقانیت، ان کی صداقت بہت ہی اجاگر ہو کر، واشگاف ہو کر دنیا کے سامنے آئی کہ جن بنیادوں پر اسلام کی نظام سرمایہ داری سے لڑائی تھی، سود کو لے کر، ان کنٹرولڈ کنزمپشن کو لے کر اور قمار یا اسپیکولیشن کو لے کر، یہی تینوں چیزیں اس کرائسس کی بنیاد بنی۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت دیکھیے کہ انہی تینوں چیزوں کو اس نے اس کرائسس کی بنیاد بنایا اور ساری دنیا کے انسانوں کو ایک شدید مصیبت میں
ایک شدید معاشی الجھن میں مبتلا کر کے ان خرابیوں کی خرابی واضح کی کہ ان تینوں چیزوں کی جن کو لے کر اسلام کی لڑائی تھی، ان تینوں چیزوں کی خرابی اس کرائسس نے بہت ہی اسٹریسفلی، بہت ہی زور دے کر دنیا کے سامنے واضح کیا۔ اب ایک منتھلی ریویو نام کا ایک میگزین ہے امریکہ کا، اس نے ایک بہت اہم سوال دنیا کے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے زیادہ یہ سوال ہمارے سامنے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ we have entered into a new age of transition، کہ ہم اس کرائسس کے نتیجے میں تبدیلی کے ایک نئے عہد میں، ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ towards the end of this transition، یہ تبدیلی جب ختم ہوگی، one way or the other we will be in a fundamentally different world، ہم ایک بالکل نئی دنیا میں ہوں، ایک بالکل بدلی ہوئی دنیا میں ہوں۔ and it is up to us to decide what kind of world it turns out to be، اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم طے کریں کہ وہ بدلی ہوئی دنیا کیسی ہو۔ اس نے تو عام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مخاطبت بنیادی طور پر تحریک اسلامی کے وابستگان کی، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ وہ بدلی ہوئی دنیا کیسی ہو۔ دنیا متبادل کی تلاش میں، دنیا ایک نیا برٹن وڈ چاہتی ہے، دنیا ایک نیا عالمی مالیاتی نظام چاہتی ہے، لیکن وہ نیا نظام کیسے ہوگا، اس کے خط و خال کیا ہوں گے، یہ طے کرنا تحریک اسلامی کے کارکنوں پر منحصر ہے۔ اگر ہم نے اس موقع کا صحیح فائدہ اٹھایا، اس کے سلسلے میں علم حاصل کیا، شعور حاصل کیا، مسئلے کو سمجھا، اور اس مسئلے کا جب لوہا گرم ہے اسی کو ضرب لگائی، دنیا کو اسلام کے اصولوں کی طرف متوجہ کیا، تو یہ اسلام کے لیے ایک زبردست اپارچونٹی بن سکتی ہے۔ ورنہ دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ ہم ایک بہت اہم موقع، ایک بہت اہم اپارچونٹی لوز کریں گے۔ ابھی باوزیر صاحب مولانا مودودی کے اس مشہور جملے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آئے گا جب کمیونزم خود ماسکو میں اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا، سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی خود واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے تحفظ کے لیے لرزہ برانگام ہوگی جس طرح آج ہے، مادہ پرستانہ الحاد خود لندن اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں جگہ پانے سے عاجز ہوگا، نسل پرستی اور قوم پرستی خود برہمنوں اور جرمنوں میں اپنے معتقد نہ پا سکے گی، اور یہ آج کا دور صرف تاریخ میں ایک داستان عبرت کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا۔ اس جملے پر میں خاص طور پر آپ کی توجہ چاہوں گا، اور یہ آج کا دور صرف تاریخ میں ایک داستان عبرت کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا کہ اسلام جیسی عالمگیر و جہاں کشا طاقت کے نام نوا کبھی اتنے بے وقوف ہو گئے تھے کہ عصائے موسیٰ، سود کی حرمت، اسپیکولیشن کی حرمت، تکاسل کا کنٹرول، یہ عصائے موسیٰ ہے۔ عصائے موسیٰ بغل میں تھا اور لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھ دیکھ کر کانپ رہے ہیں، تو عصائے موسیٰ میرے بغل میں، آپ کی بغل میں، آپ کی بغل میں، آپ کی بغل میں، ہر مسلمان کی بغل میں موجود ہے۔ لیکن اگر ہم اس عصا کو ایسی لے کر بیٹھے رہیں گے تو پھر چھوٹے موٹے بچھوؤں کو اور کیڑوں کو بھی اپنا کام کرنے کا موقع مل جائے گا، اور وہی اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے، عصائے موسیٰ ہماری بغل میں ہے لیکن ہم لیے بیٹھے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ بچھو سانپ کیا ہے، فائنینشیل کرائسس کیا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسٹڈی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عام لوگ تو چھوڑیے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ، وہ بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے اسٹڈی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کرائسس کیا ہے، کیسے ہمارے لیے اپارچونٹی پیدا کر رہا ہے، کیسے ہمارے لیے موقع پیدا کر رہا ہے۔ عصائے موسیٰ بغل میں ہے لیکن ہم اس سے بات بے خبر ہیں۔ تو عصائے موسیٰ بغل میں تھا اور لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھ دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کرائسس کو اسلام کے لیے زبردست اپارچونٹی، زبردست موقع میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی ایک نئی صبح اس کرائسس کے نتیجے میں طلوع ہو، اس کو یقینی بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ۔ لیکچر سماعت فرما رہے تھے، اس میں موجودہ مالیاتی بحران کا برادر سید سعد اللہ حسینی صاحب نے تفصیل سے احاطہ کیا۔ اب ہمارا یہ اجتماع اختتام کو پہنچتا ہے، اس سے پہلے میں ایک اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ 16 نومبر کو 10:30 بجے دن ایک عظیم الشان جلسہ عام جماعت اسلامی ہند کی طرف سے ہونے والا ہے۔ یہ جلسہ عام انشاءاللہ اوپن ایئر تھیٹر باغ امان پہلے حیدرآباد پر منعقد ہوگا، اور اس جلسے میں جو امن اور انصاف کے نام پر یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں پروفیسر امریش مشرا، جناب مہیش بھٹ، پروفیسر کنچا علیہ، جناب سردار علی خان صاحب، جناب رحیم قریشی صاحب، مسٹر قدر، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو امن و انصاف کے لیے یکجا ہو رہے ہیں۔
اور یہ جلسہ دراصل جماعت اسلامی کی جانب سے جو کاروان نکالا جا رہا ہے سارے ہندوستان میں، ہندوستان کی موجودہ فرقہ وارانہ صورتحال کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کے تناظر میں یہاں حیدرآباد منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش کے اور بھی 2 اضلاع حیدرآباد اور کریم نگر میں یہ جلسہ بڑے پیمانے پر منعقد ہوگا۔ تو میں آپ تمام حضرات سے خواہش کروں گا کہ نہ صرف آپ اس جلسے میں شریک ہوں بلکہ اپنے دوست احباب اور دیگر رشتہ داروں کو بھی اس جلسے میں آنے کے لیے دعوت دیں 16 نومبر کو 10:30 بجے صبح انشاءاللہ۔ اور اس جلسے کی صدارت مولانا سید جلال الدین انصاری صاحب امیر جماعت اسلامی ہند کریں گے۔ میں آخر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس دور کے ایک اہم موضوع پر، موجودہ مالیاتی بحران پر ایک لیکچر سید سعادت اللہ حسینی صاحب اور رکن مرکزی مجلس شورا کا رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ میں جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت فارغ کیا۔ ہم نے کئی بار کوششیں کی لیکن حلقے اور مرکز کی مختلف مصروفیات کی وجہ سے وہ ہمارے اس لیکچر میں، یہاں کے پروگرام میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ بہرحال ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں بہترین لیکچر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس موجودہ مالیاتی بحران کے نتیجے میں اسلام کے لیے جو مواقع پیدا ہوئے ہیں ان کا صحیح ادراک کرنے اور اس کے لیے ہم کو ہر سطح پر جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جلسہ یہاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ جزاک اللہ۔